الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج الحمدللہ 10 رمضان المبارک حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن ہے۔ ہم ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ قریش کی ایک بہت ہی باہمت، بلند حوصلہ اور عقل مند خاتون تھی۔ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بہترین اوصاف سے نوازا تھا، جن کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے دور شر و فساد سے ہی طاہرہ اور پاکیزہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات اور اعزازات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی سہیلی حضرت سیداتنا نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ رکھتی تھیں اور معزز خاتونوں میں آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت و شرف اور خیر و بلائی سے بھی نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔ 2 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو چکی تھی۔ پہلے ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے۔ جب یہ بھی وفات پا گیا تو کئی رؤسائے قریش نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شادی کے لیے پیغام دیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور کسی کا بھی پیغام قبول نہ کیا۔ چنانچہ اب اکیلے ہی اپنی اولاد کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ ایک ایسی خاتون تھی جو مالدار تھی اور دور جاہلیت میں بھی پاکیزہ طیب کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ مالدار خاتون تھی۔ دیگر قریشوں کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تجارت کیا کرتی تھی۔ عام لوگوں کی نسبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت بہت زیادہ تھا۔ روایت میں ہے کہ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مال تجارت سے لدے اونٹ عام قریشوں کے اونٹوں کے برابر ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو مزدور بھی رکھتی تھیں اور مزاربت کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی۔ یہ آپ کا خاصہ ہے زندگی کا۔ اس کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، راست بازی، ایمانداری اور دیانتداری کا شہرہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غیر معمولی اخلاقی، معاشرتی اوصاف کی بنا پر اخلاقی پستی کے اس دور جاہلیت میں ہی امین کہہ کر پکارے جانے لگے تھے۔ حضرت سیدنا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات عالیہ کی شہرت پہنچ چکی تھی اور اس وجہ سے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان دے کر تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہ خیال کر کے کہ پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول فرمائیں گے یا نہیں، اپنا ارادہ ترک کر دیتی۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب ہے کہ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر خود کو تجارت کے لیے پیش کرنے کا کہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے پاس سائل و طالب بن کر جانے کو ناپسند جانا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، شاید وہ کہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجیں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی کو منتخب نہ کر لیں اور پھر آپ ایسی چیز کو طلب کریں گی جو منہ پھر چکی ہوگی۔ حضرت سیدنا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا تھا اور یہ تاکید کی تھی
کہ کسی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے اور نہ آپ کی رائے سے اختلاف کرے۔ روانگی سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے چچاؤں نے قافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کرنے کا کہا۔ بوقت روانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس تجارت میں اس قدر برکت اور نفع عطا فرمایا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اتنا کثیر نفع دیکھ کر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا ہے۔ خرید و فروخت سے فارغ ہو کر قافلے والوں نے واپسی کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اثنائے راہ میسرہ نے دیکھا کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدید ہوتی تو دو فرشتے سورج سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اللہ عز و جل نے میسرہ کے دل میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی تھی، لہذا وہ آپ علیہ السلام کے روبرو ایسے ہوتے گویا آپ علیہ السلام کے غلام ہیں۔ جب رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں تجارت میں ہونے والے نفع کے بارے میں بتایا تو آپ علیہ السلام اس پر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرشتوں کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن دیکھا تھا اس کی تصدیق کرنی چاہی کہ آیا وہ آپ علیہ السلام کے لیے ہی تھے یا کسی اور کے لیے۔ چنانچہ اس کی تدبیر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے کھلے جنگل میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ جلدی میں اس کی طرف جانتا ہوں تاکہ وہ آنے میں جلدی کرے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی درخواست قبول فرمائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرما کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالا خانہ پر چڑھ کر آپ علیہ السلام کو دیکھنے لگی اور دوبارہ فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ آپ ہی کے لیے سایہ فگن ہوئے تھے۔ اس کے بعد میسرہ نے آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مشاہدات بتائے، عیسائی راہب اور اس شخص کے ساتھ بات چیت کے بارے میں بھی بتایا جس کے ساتھ خرید و فروخت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہو گیا تھا۔ جب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت میں پچھلے برسوں کی نسبت بہت زیادہ نفع دیکھا تو طے شدہ مقدار سے بھی دگنا مال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا۔ اس کے بعد آپ کی ابتدائی اسلامی جو کردار تھا اماں خدیجہ کا، اس کے بارے میں ملاحظہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آفاق عالم کو اپنے جلووں سے چمکاتے اور خوشبوؤں سے مہکاتے، عرب کے ریگزاروں اور کوہساروں میں مبارک حیات کے لمحات گزارتے رہتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ گیا اور ظہور نبوت کے قریب خلوت نشینی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اور قلب اقدس میں ڈال دی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا بہت طعام کھانا اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جبل نور کے غار ہرا میں کئی روز تک خلوت نشین میں گزار دیتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ شب و روز اسی طرح بسر ہوتے گئے۔ عام الفیل کے 41ویں سال جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی، ربیع الاول یا رمضان المبارک کے مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس موقع پر اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی کردار ادا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے لے کر آخر دم تک قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حوصلہ افزائی کی، چنانچہ اس کا تفصیلی واقعہ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس کے بعد ایسے نازک، خوفناک اور کٹھن مرحلے میں جو ہستیاں حق کی پکار پر لبیک کہتی ہوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت سرفراز ہوئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کی پکار کی سب سے پہلی حقدار قرار پائیں، اور ان میں ایک نمایاں نام، حسن اخلاق، پاکیزہ سیرت و بلند کردار، فہم و فراست اور عقل و دانش سے
سرشار جود و سخا کی پیکر، صدق و وفا کی گوہر، اور حضرت ام عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح آپ 86 یا 32 پر جان نثار ہو چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کی سیرت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔